ایک دن کی بات ہے۔ آسمان نیلا، ہلکی ہوا اور دریا بالکل پرسکون تھا۔ علی اپنے دادا جی کے ساتھ صحن میں بیٹھا آم کھا رہا تھا جب اچانک دادا جی نے پرانی لکڑی کی کشتی کی بات چھیڑی جو ان کے بچپن میں دریا کے کنارے کھڑی رہتی تھی۔ وہ کشتی اب بھی موجود ہے علی، بس تھوڑی سی مرمت کی ضرورت ہے۔ دادا جی نے اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ علی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ دادا جی، کیا ہم اسے ٹھیک کر کے دریا کی سیر پر چل سکتے ہیں؟ دادا جی مسکرائے۔ کیوں نہیں بیٹا، کل ہی چلتے ہیں۔ اور یوں اگلے دن صبح سویرے دادا جی، علی اور ان کی چالاک کالی بلی کالی کشتی کی طرف روانہ ہوئے۔ کشتی پرانی ضرور تھی مگر بڑی مضبوط اور خوبصورت تھی۔ علی نے کشتی کو صاف کیا، کالی نے اس کے کونے کونے کو سونگا۔ تاج کی تلاش تینوں دوست بندر کے ساتھ جنگل میں روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں رنگین پرندے ملے جو گانے گا رہے تھے۔ ایک طوطا تو ان کے ساتھ گنگنانے بھی لگا۔ تاج تاج چھپا ہے آج، دھوپ میں یا چھاؤں میں، بس پیار کے سائے میں۔ کالی بلی نے ایک درخت کے نیچے کچھ سونگا اور زور سے میاؤں کی۔ علی نے فوراً وہاں زمین کھودی مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ نکلا جس میں چاکلیٹ اور ایک پرانا نوٹ تھا۔ تاج وہی ہے جہاں دل صاف ہو، دادا جی نے کہا۔ یہ پہیلی ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ پھر وہ ایک نہر کے پاس پہنچے جہاں پانی کا رنگ نیلا نہیں بلکہ سنہری تھا۔ نہر کے کنارے ایک کچھوا بیٹھا تھا جو سو رہا تھا۔ علی نے ادب سے اسے جگایا۔ بابا کچھوا، کیا آپ نے کوئی تاج دیکھا ہے؟ کچھوا ہنسا۔ دیکھا ہے، مگر تاج دیکھنے کے لیے آنکھوں کے ساتھ دل بھی چاہیے۔ وہ تاج صرف اسے دکھائی دیتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ علی نے سوچتے ہوئے کہا، شاید وہی جگہ ہو جہاں ہم نے بندر کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، یعنی جنگل کے پرانے برگد کے پیچھے۔ تینوں دوڑے دوڑے واپس برگد کے درخت کی طرف گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر دیکھا تو اندر ایک سنہرا تاج چمک رہا تھا۔ بندر خوشی سے ناچنے لگا۔ یہی ہے میرا دادا جی کا تاج۔ شکریہ دوستو۔ دوستی کا انعام جزیرے کے تمام جانور جمع ہو گئے۔ پرندوں نے گیت گائے، بندروں نے ڈھول بجائے اور تتلیاں خوشبوئیں بکھیرنے لگیں۔ جزیرے کی بڑی الو نے، جو سب کی سردار ہے تھی، کہا، آج سے دادا جی، علی اور کالی بلی کو دوستی کے سفیر کہا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی لالچ کے مدد کی، دوستی کا پیغام پھیلایا اور دل سے جادوئی تاج تلاش کیا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ بلی نے اچھل کر ایک کبوتر کو گلے لگایا اور علی نے دادا جی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ واپسی کا سفر رات کو کشتی خود بخود پھر سے اڑنے لگی۔ آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے، نیچے جزیرہ نیند میں تھا۔ دادا جی، یہ سب ایک خواب جیسا تھا، علی نے آہستہ سے کہا۔ بیٹا، کبھی کبھی خواب بھی حقیقت بن جاتے ہیں۔